السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر بائی ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ کل کا آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا، کل اس کا پارٹ 1 تھا۔ کل میں نے ایریز سے لے کر بتایا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے کیپریکون تک۔ آج ریمیننگ رہ گیا ایکوریس اور پائسس، تو پہلے ان کا بتاؤں گا، اس کے بعد جوپیٹر کا انفلوئنس کیا ہوگا 12 زوڈک سائن پہ وہ بتاؤں گا، اور اگر ٹائم بچ گیا تو پھر اور چیزیں۔ تو سب سے پہلے وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے یہ 2 بروج کا بتا دوں، اور ایک درخواست جو میں کرتا ہوں ہمیشہ کہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی آئی ڈیز نہیں ہے، سب فیک ہے، ان پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ اب خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے، تو سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں وہی جو منتھلی پریڈکشن کہ اکتوبر کا مہینہ کیسا جائے گا۔ تو برج دلو باقی رہ گیا تھا اور برج ہوت پائسس۔ تو دل والوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کچھ تھوڑی سی ذمہ داریوں کا اضافہ ہو رہا ہے ایکوریس والے لوگوں کے لیے، اور جو آپ کے تعلقات خراب تھے یا آپ کی اپنی کوئی پروفیشنل اینیمیٹی یا جیلسی چل رہی تھی، اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ گھر میں اگر کوئی کشیدگی چل رہی تھی یا وائف کی میاں سے یا ہسبینڈ سے، ہسبینڈ کی وائف سے، تو اس میں بھی اختتام ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحت جو آپ کی تھوڑی سی تنگ کر رہی تھی آپ کو، اس میں بھی بیٹرمنٹ آنا شروع ہو جائے گا، مگر اب آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے ایک بتا رہا ہوں گائنی پرابلم کا، مثلاً گائنی پرابلم سے مراد اس کو، اور میں تاکہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے، ہاں نسوانی امراض جو عورتوں کے امراض ہوتے ہیں، اس میں ایکوریس خواتین کو بڑی احتیاط کرنی ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، جب یہ دور چل رہا ہوتا ہے تو یو ٹی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے، جو کہ یورین پیشاب سے ریلیٹڈ امراض ہوتے ہیں، یا کوئی اور جیسے دیکھیں میڈیکل میں اور شریعت میں کوئی شرم نہیں بتانا چاہیے، لیکن ڈیسنٹ لینگویج میں وہ خواتین جو خدا نہ خواستہ ایسے امراض میں مبتلا ہیں، جیسے جو ہوتے ہیں جسے یہ کہہ لیں یو ٹی آئی کے پرابلم کا پرابلم، ان لوگوں کو بڑی کیئر کرنی چاہیے۔ ایسی چیزیں بڑھنے لگتی ہیں ایسے دور کے اندر، اور کسی بھی اچھے گائناکالوجسٹ کو اپروچ کریں، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو فائنینشیل معاملات ہیں، ان میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بہتری آنا شروع ہوگی، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی سوشل لائف بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ملکی سفر کا امکان بنتے پھر رکے پھر بنے پھر، لیکن ہونے کا امکان ہے اکتوبر کے مہینے میں، یا کم از کم ٹریولنگ ضرور ہوگی آپ کی، وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے۔ رقم کی اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں ادھار کے ضمن میں، تو ذرا احتیاط سے دیجیے گا، وہ مل تو جائیں گے لیکن رول کے ملیں گے آپ کو۔ اور اپنی بیٹی کا رشتہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھیے گا۔ اوورآل برج دلو کے لیے اکتوبر کا مہینہ اچھا رہے گا۔ اس کے بعد آخری ہمارا برج ہے زوڈک سائن برج ہوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا اب آپ کے لیے بہتری کا بھی آغاز ہو رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا جاتے جاتے پرابلم ذرا سی بڑھتی ہیں، تو آپ نے یہ شروع کے 10-12 دن ذرا اکتوبر کے احتیاط کرنا ہے۔ کوئی پرانی بیماری شدت پکڑ سکتی ہے، اور اگر آپ کو مناسب کوئی معالج نہیں ملا، کوئی ڈاکٹر حکیم، تو اب وہ ملنے کا امکان بن رہا ہے، اور جو آپ ایکسٹرا انکم کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی حصول ہو جائے گا آپ کو۔ جو آپ کے پرانے آپ پہ لائبلٹی یا قرض چڑھے ہوئے تھے، ان کے اترنے کے سبب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے بحکم اللہ، اور نئے نئے مالی منصوبے، نئے کاروبار، نئے ایونیوز آپ کی زندگی میں بنیں گے۔ اور اگر وہ کوئی جسے یہ کہہ لے تو فیملی میٹر اگر عدالت کے اندر آپ کا چل رہا ہے، فیملی ڈسپیوٹ یا کوئی طلاق خلا کے مسائل، تو اب ان کا اختتام بن سکتا ہے اکتوبر کے مہینے میں، اور کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، اور آپ کی سماجی تقریبات میں اضافہ ہوگا، آپ کا لوگوں سے میل جول بڑھے گا، اور لوگ آپ کی طرف
آئیں گے, اپروچ کریں گے, چاہے وہ صلاح مشورے کے لیے آئیں, چاہے انویسٹمنٹ کے لیے آئیں, تو اس قسم کی کچھ کیفیت بنے گی. اور آپ نے یہ اکتوبر کے جو بگننگ کے 12-14 دن ہیں, اس میں آپ نے خاص طور پر اگر آپ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اگر آپ بیک کے مریض ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ وہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. تو خواتین حضرات, ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد اب آپ کو جوپیٹر کا انفلوئنس 12 زوڈیک سائن پہ بتاتا ہوں. خواتین حضرات, ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے. اب ذرا اس چیز کو سمجھ لیجئے میں کیا بتانے جا رہا ہوں آپ کو. یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا کل کے پروگرام میں اور آج جو 2 بروج تھے ان کے حوالے سے بتایا, یہ تھے منتھلی زوڈیک موومنٹ اور ان کی پریڈکشن, علمی اندازہ اپنا. اب جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں, جو میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں ہر ایک کو کہتا تھا کسی کے لیے اچھا کسی کے لیے برا, کہ جی مڈ آف اکتوبر سے بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہ کیوں ہونا شروع ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ نالج بھی شیئر کروں. ہمارے شمسی نظام جو ہمارا سائیکل, یہ ویسے تو 7 ستارے ہیں لیکن ہمارے 9 گنے جاتے ہیں ہماری ویدک ایسٹرالوجی میں, کیونکہ ہم راہو کیتو کو بھی پلانٹ لیتے ہیں, گو کہ وہ سائے ہیں چاند اور زمین کے, لیکن ہم ان کو لیتے ہیں اور ان کا انفلوئنس بھرپور ہوتا ہے. تو اب جو یہ اکتوبر کا مہینہ میں کہتا تھا, تو ہمارا جوپیٹر مشتری گرو جو چینج ہو رہا ہے, یہ ایریز, ٹورس, جیمنائی سے لے کر پائسز والوں تک کے لیے اس کا کیا افیکٹ آئے گا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس کا کیا انفلوئنس ہوگا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آپ کی زندگی پہ, وہ میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر میں کوشش کروں گا اس کا دنیا پہ, پاکستان پہ اس کے کیا اثرات آئیں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو بتائی تھی ابھی تک میں نے آپ کو, یہ منتھلی پریڈکشن تھی اکتوبر کے لیے. یہ جو بتا رہا ہوں آپ اس کو یہ نام دے لیں کہ مشتری کے اثرات 12 بروج کے اوپر کیا ہونے کا امکان ہے, کیونکہ یہ ہمارے جو علم نجوم ہے اس کے اندر بہت بڑا پلینٹ ہے اور اس کے انفلوئنس کو ہمارے یہاں بڑا میٹر کیا جاتا ہے. تو نمبر 1, سب سے پہلے میں چلتا ہوں ایریز کی جانب. یہ جو کیا کہنا چاہیے, ایریز برج حمل. مجھے کچھ اچھا ایک بڑے مزے کی بات بتا, مجھے کچھ انڈینز کے ظاہر دیکھتی تو ساری دنیا, تو انہوں نے یوٹیوب پہ ادھر ادھر لکھا کہ آپ اس کو ہندی میں بھی بول دیا کریں. چلے میں بول دوں گا, مگر ایک چیز کا خیال رکھیں, اگر آپ سن رہے ہیں مجھے تو پھر آپ کو اپنی اردو کو بہتر کرنا پڑے گا. یہ اردو, کیونکہ یہ تو خیر ہندی کا نام دے دیا ہے تو 90% وہ اردو جس کو ہندی بنا دیا. اگر پیور سنسکرتی کا کام ہو تو کچھ ایک لفظ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایریز کی جانب, جس کو ہم کہتے ہیں برج حمل اور ہندی میں کہتے ہیں میک راشی. اس کا یہ اب آپ سمجھ لیجئے جو جوپیٹر آ رہا ہے اس کا آپ کو بہت کیئر کرنی پڑے گی ایریز والوں کو اپنی صحت کے معاملات میں. اگر آپ نے لاپرواہی برتی ہے تو اس وقت دیکھیں جب تقدیر اچھی چل رہی ہوتی ہے تو چیزیں بڑی کنٹرول میں چل رہی ہوتی ہیں, ذرا سا تقدیر اوپر نیچے ہوتی ہے تو چیزیں ایک دم منہ پھاڑ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اپنی صحت کے معاملے میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اگر آپ ہارٹ, برین, کڈنی, لیور سے ریلیٹڈ امراض کا شکار ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا, تو آپ نے اس پہ بھرپور توجہ دینی ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیا ایسی چیز کریں جس سے اس کی اندر کمی آ جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو, عوام الناس کو بھرپور طریقے سے. ایریز والوں کو آج کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہر جمعرات کو آپ نے 3 پیلے بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے اللہ کے نام پہ. اور آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ آمدنی کا کھانا آپ کا کم ہوگا اور اخراجات میں اضافہ ہوگا, تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے قرض لیں گے یا کوئی ادھار لیں گے تو اس کا سوچ سمجھ کے لیجیے گا, کیونکہ واپسی آپ اکارڈنگ ٹو ٹائم نہیں کر سکیں گے. تو یہ تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا برج, برج ثور, جسے ہم اردو میں ثور کہتے ہیں, انگلش میں ٹورس کہتے ہیں اور ہندی میں برق راشی کہتے ہیں. آپ کے لیے یہ ہے کہ اب ٹورس والوں کے لیے وہ ٹورس لوگ جن کو
رشتوں کے حوالے سے مشکلات کے شکار تھے یا ان کو پرابلمز ہوتی تھی، تو ان کے لیے اب رشتوں کے آثار بننا شروع ہو جائیں گے، امکان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور رکاوٹیں جو آ رہی تھی آپ کے کاموں میں وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور محنت کریں گے تو اس کا صلہ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ترقی، چاہے ملازمت ہو چاہے بزنس ہو، اس میں ترقی کا امکان بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے روحانی سفر، اب مسلمان کے لیے روحانی سفر جو ہے وہ حج، عمرہ، زیارت ہو سکتی ہے، غیر مسلم اپنے اپنے حساب سے سوچ لیں، تو یہ آپ کے اوپر جوپیٹر کا انفلوئنس آئے گا۔ اس کے بعد اب تیسرا ہمارا ہے جسے ہم کہتے ہیں جیمنائی، اردو میں کہتے ہیں جوزا، ہندی میں کہتے ہیں متھن راشی۔ ان لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی پرانی بیماری آپ کی ایگریویٹ ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ کے اینیمیز جو دشمن ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کے لیے برا سوچتے ہیں، وہ تھوڑے سے مضبوط ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے سب بہتر کرے گا۔ اور جو میں نے ایریز والوں کے لیے بتایا تھا کہ 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو بھی دے دیجیے، یہ آپ نے ہر جمعرات کا معمول بنا لینا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا رشتہ داروں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، جس کو ہم کہتے ہیں کینسر اور ہندی میں کہتے ہیں کرک راشی۔ ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا اب آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے مڈ آف اکتوبر سے، اور زمین جائیداد اگر کچھ پھنسی ہوئی تھی اس کا حصول ہونے کا امکان، اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کے فروٹفل بننے کا امکان آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر بے اولاد تھے، اولاد ہونے کے چانسز پیدا ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں یعنی یہ کہہ لیں کہ دنیاوی لحاظ سے تمام سکھ ملنے کے امکان بنیں گے، آپ کی ٹریولنگ ہوگی، آپ کے فائنینشیل گین ہوگا، اوور آل ایجوکیشن میں کامیابی، ہر لحاظ سے آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں برج اسد، جس کو ہم کہتے ہیں اور انگلش میں لیو کہتے ہیں اور ہندی میں سنگھ راشی کہتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا مالی لحاظ سے تو تھوڑی سی پھر بھی بہتری آ رہی ہے، مگر جسم کے اوپر کوئی چوٹ، اور خاص طور پہ لیو والوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اپنے چیسٹ کا، سینے کا، اور ایک اپنی بیک، لوور بیک کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ کمر، ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ یا سروائیکل، اس کے متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا محنت بڑھے گی، آمدنی کم ہوگی، مگر اور والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور زمین جائیداد کے حوالے سے کوئی اہم ڈیسیشن آپ لیں گے، اور وہ جو 3 بیسن کے لڈو ہر جمعرات کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے وہ آپ نے بھی کرنا ہے۔ تمام لیوز کو بول رہا ہوں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو رومانوی معاملات تھے، یا جو آپ کا کوئی ساتھی چھوٹ گیا تھا یا آپ سے الگ ہو گیا تھا، تو اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا امکان آپ کا بنے گا، مگر آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے 6 زوڈیک سائن، جس کو ہم کہتے ہیں ورگو، انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں سملا اور ہندی میں کہتے ہیں کنیا راشی۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے تھوڑا سا آمدنی میں کمی آئے گی، اخراجات بڑھیں گے، اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑا سا ٹکراؤ یا تھوڑے سے اختلافات بننے کی ضرورت آ سکتی ہے، اور جسم میں ایک ٹینشن رہے گا، اور ایک کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں اللہ کے کرم سے، لیکن دماغ میں ایک انجانا سا خوف رہے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میری تو دعا ہے ہر ایک کے لیے اچھا کرے۔ تو آپ بھی وہی 3 لڈو بیسن کے ہر جمعرات کو جو میں نے چیریٹی اللہ کے نام پہ دینے کا آپ کو بتایا، وہ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، جسے ہم کہتے ہیں لبرا انگلش میں، اور ہندی میں کہتے ہیں تلا راشی۔ ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے زندگی کا بہترین کام، ہائی پروفائل لوگوں سے ملاقات، ہائی پروفائل سوسائٹی میں موومنٹ، اور جسے کہتے ہیں ایک بڑے اچھے لوگ، معاشرے کی بااثر شخصیات، مذہبی شخصیات، ان سے آپ کے تعلقات میں اضافہ، اچھے کاموں کا اختتام، اچھا سواری
کوئی نئی سواری، کوئی نئی کنوینس ملنے کا امکان، مذہبی کاموں میں، مذہبی رجحان میں دلچسپی آئے گی، دوستوں سے آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور فائنینشیل حوالے سے آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا 8واں زوڈیک سائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں برج عقرب، انگلش میں کہتے ہیں ہم اسکارپیو، اور ہندی میں کہتے ہیں برچھک راشی۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شروع کے 2-3 مہینے تو ایسے رہیں گے کہ آپ کو اسٹرگل تو ہو رہی ہے لیکن کام ہو جایا کریں گے، لیکن جب یہ آپ سمجھ لیں یہ ڈگری پہ جائے گا فرام نومبر، تو آپ کو ایک دم اٹھان ملنا، ٹیک آف شروع ہو جائے گا اپنے کاموں میں، بزنس میں، جاب میں، اور چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ شادی بیاہ کے حوالے سے معاملات بن سکتے ہیں، گھر میں سکھ آنے کے امکانات بنیں گے، اور چیزیں آپ کی ماشاءاللہ سے خاصی بہتر ہو جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو ہر لحاظ سے اچھائی ہوگی۔ خواتین حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کو بقیہ جو 4 بروج رہ گئے ان پہ کیا انفلوئنس ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا جی، میں نے اسکارپیو تک بتایا، اسکارپیو کا تھوڑا سا رہتا تھا، یعنی اور اسکارپیو والوں کو یہ سمجھ لیں کہ ان کو اب فائنینشلی چیزوں میں بہتری اور دماغ میں تناؤ میں کمی اور ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جائیں گے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے بعد ہمارا جو نواں برج ہے وہ ہے برج قوس، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سیجیٹیریس، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہندی میں ہم کہتے ہیں دھنو راشی۔ تو ان لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اب تھوڑے سی بیماری، صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، کچھ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ذہن تھوڑا سا الجھن میں رہے گا، نیند میں کمی آئے گی، اور پلس آپ کو خواب آئیں گے مگر خواب سچے آئیں گے، اور آپ نے اس وقت کوئی معاملہ مقدمے بازی کی طرف لے کے نہیں جانا، ورنہ چیزوں میں مسائل پیدا ہوں گے، افہام و تفہیم سے اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور باقی آمدنی اور خرچ، بلکہ آمدنی تھوڑی کم اور خرچ زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد آتا رہا ہے ہمارا 10واں زوڈیک سائن برج جدی، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کیپریکارن اور ہندی میں کہتے ہیں مکر راشی۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بہت عرصے سے کیپریکارن والے کہتے تھے اپنا بیچارے کہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں، اب آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر شوہر کے بیوی سے، بیوی کے شوہر سے کوئی اختلافات تھے تو ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اخراجات سے زیادہ آمدنی ہونے کا امکان، گھر میں اسٹیٹس بڑھے گا، فائنینشلی بیٹرمنٹ آئے گی، گاڑی کا حصول ہوگا، اور مذہبی مقامات پہ جانے کا موقع ملے گا، سیر و سیاحت کا موقع ملے گا، بچوں کے حوالے سے خوشخبری ملے گی۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کوریس اور ہندی میں کہتے ہیں کمبھ راشی۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو سب اچھا ہے اللہ کے کرم سے، پیسہ بھی آئے گا، آمدنی بھی صحیح ہوگی، مگر کوئی شخص دھوکہ دے سکتا ہے آپ کو، تو فائنینشیل انویسٹمنٹ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، اور یہ مت سوچیے گا کہ اس کے چہرے پہ چلا جائیں یار یہ تو بڑا معزز لگتا ہے، بڑا اچھا انسان لگتا ہے، نہیں، جب تک کہ اس کا تحریری معاہدہ نہ ہو جائے آپ نے وربلی نہیں کرنا کوئی چیز، یا کوئی ایسی چیز جیسے آپ نے پیسہ لیا، چیک لے لیا، وہ تو ایک صحیح ہے، وہ تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ چیک کیش نہ ہو تو آدمی FIR کر جاتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا اس طریقے سے۔ اس کے بعد ویسے بہت اچھا ہے، اس کے بعد ہے برج ہود، آخری ہمارا زوڈیک سائن جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں پائسز، اردو میں برج ہود، عربی میں بھی برج ہود ہی کہا جاتا ہے، اور ہندی میں سے کہا جاتا ہے مین راشی۔ ان لوگوں کے لیے اب آپ یہ سمجھ لیں جو تکالیف تھی چھٹا شروع ہو جائیں گی، فائنینشیل بیٹرمنٹ ہوگی، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے میل ملاپ بڑھے گا، بیماریاں ختم ہونا شروع ہوں گی، روحانی سفر ہوں گے، غیر ملکی سفر ہوں گے، ویزا امیگریشن کے لیے اگر کوششیں کر رہے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو ہر طرح کا دنیاوی سکھ انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب آپ یہ بتائیے اگر میں کل لیپ ٹاپ کرتا تو یہ سب اتنا کچھ بتا سکتا تھا آپ کو؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کو نالج ٹرانسفر کروں، آج میں نے پوری کوشش کی ہے۔
آپ کو یہ بھی بتایا کہ 12 بروج کے لیے یہ ماہ اکتوبر کیسا ہوگا کل اور آج میں، اور جو جوپیٹر کا انفلوئنس آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا وہ بھی بتایا۔ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی، کتنا ایگزیکٹ؟ ہاں تو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں پاکستان کے لیے کیسا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان کے لیے تھوڑا سا ہمارے جو غیر ملکی دشمن ہیں سازشوں کے نئے نئے جال بنیں گے، مگر اللہ کے کرم سے جال بھی بنیں گے، ایکسپوز بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستانی فوج، پاکستانی ایجنسیاں جو ہیں ان کو ٹریک ڈاؤن کر لیں گی۔ پلس میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا جو ہمارے پرانے دوست ہم سے روٹ گئے تھے ان سے ہمارے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ ہمارے فائنینشلی تھوڑا سا معاشی طور پہ یہ مشکل ہوگا تھوڑا سا، مگر سپورٹس ملتی رہیں گی۔ اور خاص طور پہ یہ تو میں نے آپ کو جب چاند گرہن سورج گرہن ہوا تھا میں نے کہا تھا سیلابی کی یہ برج جدی کی پٹی میں اور دنیا میں ایک نئے نئے سیلاب طوفان، یہ پانی ایکسٹرا آرڈینری کثرت سے آئے گا، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور پاکستان میں عوام کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی، یعنی ان کو خدا نہ خواستہ منفی رجحانات بنانے کی، مگر اللہ کے کرم سے کر کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ دوسرے پلانٹس کی جو نگاہ ہوگی وہ ان کو اللہ کے حکم سے دبا دے گی۔ اور پاکستانیوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا ہمارا کچھ چھوٹے سے امتحان اور ہماری معاشی حوالے سے تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے دور ہو جائیں گی۔ تو پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ گو کہ تھوڑے سے نامساعد حالات ہوں گے، مگر اس پہ قابو پا لیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر چلتی رہیں گی۔ ہاں ایک چیز جو میں نے بولی تھی، جو میں اب بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سب کے لیے اچھا کرے، مگر دشمن ہمارے جو بیٹھے ہوئے، جو پڑوس میں بھی بیٹھے ہوئے اور جو سمندر پار بھی بیٹھے ہوئے، وہ ذہنی طور پر بڑی فطرت کے حامل ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو نشانہ یا کسی کو نقصان، جان کا نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر اللہ پہ بھروسہ کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ سے بڑا مددگار کوئی نہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو میں کہتا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ہی میرا وکیل ہے اور تو ہی میرا مولا، تو ہی میرا آقا، اور تو ہی مجھے نصرت و فتح یابی سے ہمکنار کرنے والا۔ تو انسان کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اور خواتین حضرات ایک درخواست جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، چاہے وہ ویب سائٹیں ہوں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ انٹرنیٹ پہ میرا کوئی چیز اوریجنل نہیں ہے، جینون نہیں ہے۔ ہاں یوٹیوب پہ جو میرا مٹیریل ہے وہ جینون ہے، وہ ARY کی ویب سائٹ میں میرا ہر پروگرام لوڈ ہو جاتا ہے چند گھنٹے بعد، تو اس پہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں مس کر جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس پہ سچی نہیں ہے۔ اور مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 جیسے آپ ابھی ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے میرا 35685501، یہ میرا ڈائریکٹ ہے، اور دوسرا نمبر ہے 35685021۔ آج اتوار ہے، آج چھٹی ہوتی ہے، آج مت کیجیے گا اپروچ، اور فار پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن آپ ادھر اپروچ کر سکتے ہیں دوپہر کے 3 بجے سے لے کر رات کے 7:30-8 تک۔ اور میرے وہ اوورسیز لوگ جو مجھ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا میرے اسسٹنٹ سے کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ایک لمحے اسکائپ، واٹس اپ، IMO پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان پر، پاکستان کے ہر خیر خواہ پر، پاکستان کے ہر محب پر، اور وہ ادارے جو پاکستان کے لیے دیانت سے کام کر رہے ہیں، چاہے اس میں حکومت ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت عطا کر، کیونکہ تجھ سے بہتر طاقت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے انشاءاللہ۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔